آج کل کی طرح نہیں، آج کل تو بالی پتہ نہیں چلتے کون سے حساب سے کٹ رہے ہیں، ادھر سے صاف، ادھر سے صاف، ادھر سے صاف، صرف یہیں رکھا ہوا ہے، ادھر ٹکلا۔ ہم نے بشٹم نگر میں کہا تھا، یہ بال جانتے ہو اس کو کیا بولتے ہیں ہمارے، اس کو بولتے ہیں سور کٹ بال۔ رکھ کیسے لیتے ہیں، ہمیں کاٹنے والے پر افسوس نہیں ہوتا کہ وہ کیسے کاٹ رہا ہے، اس کو تو پیسہ چاہیے، تم جیسا کٹواؤ۔ ہمیں ایسے بال کی کٹنگ کرانے والوں کی کھوپڑیوں پہ ترس آتا ہے کہ انہوں نے، ارے یو پی میں ہم لوگ ہیں، بھینس ہم لوگ پالتے ہیں، مطلب ہمارے یو پی میں گوبر آپ کے دماغ میں کیسے بھر گیا ہے بھینس کا، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ آپ لوگ تو بھینس نہ کھاتے ہیں نہ، آپ لوگ تو گائے والے آدمی ہیں، گائے تو عقل مند مانی جاتی ہے، پھر آپ کے دماغ میں یہ بھوسا کس نے بھر دیا کہ ادھر سے صاف ادھر سے صاف، رکھ میں لگتا ہے جیسے مدھو مکھی کا چھتا رکھ دیا ہو، کوئی ٹلو پمپ رکھ دیا، ایسا لگتا ہے، کیسے لوگ رکھ لیتے ہیں۔ کبھی کبھی میرے سامنے بیٹھ جاتے ہیں تو مجھے اندر ہی اندر ہنسی آتی ہے، لیکن اس کے سامنے ہنس دو تو کہے گا مولانا میرا مذاق، اندر ہی اندر دل ہنستا، دیکھ یہ عقل مند کس نے بتایا ہے۔ عبداللہ ابن عمر خانہ کعبہ میں جب گئے عمرہ کرنے کی نیت سے، طواف کرنا چاہتے تھے، طواف، لیکن جب کعبے پہ نظر پڑی، اس کی خوبصورتی پہ نظر پڑی، اس کے غلاف پہ نظر پڑی، اوہ سنیے میرے بھائی، تو بے ساختہ چیز پڑے عبداللہ ابن عمر، اے کعبہ تو کتنا پیارا ہے، اے کعبہ تو کتنا پیارا ہے، تو کتنا خوبصورت ہے، اور اللہ کی نظر میں، سنیے، جیسے ہی نظر پڑی خانہ کعبہ پر تو کیا کہتے ہیں، کعبہ تو کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا پیارا ہے، دنیا تیرے چکر لگانے کے لیے تیرے پاس آتی ہے، اے کعبہ اللہ کی نظر میں تیری بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے، تو اللہ کی نظر میں بہت ہی محبوب ہے، اللہ کی نظر میں بہت پیارا ہے، اللہ کی نظر میں تیری بہت تعظیم ہے، اللہ کی نظر میں تو بہت حرمت والا ہے۔ لیکن اے کعبہ سن، اور سنو لکھی پور والوں، قاسم نگر والوں سنو، غور سے سنو، اے کعبہ تیری عزت اللہ کی نظر میں بہت بڑی ہے، تو بہت بڑی عزت والا ہے اللہ کی نظر میں، لیکن اے کعبہ سن، اے کعبہ سن، ایک مسلمان سے، ایک مومن سے بڑی تیری عزت نہیں ہے، ایک مومن سے بڑا تیرا مقام نہیں ہے، ایک مومن کی عزت و آبرو سے بڑھ کر تیری عزت و آبرو نہیں ہے، ایک مومن کا ادب اور احترام سے بڑھ کر تیرا ادب اور احترام نہیں ہے، یعنی تجھ سے بھی بڑھ کر اگر ادب اور احترام کے لائق کوئی ہے تو وہ ایک مسلمان بھائی ہے، ایک مسلمان کی نظر میں دوسرے مسلمان بھائی کی عزت اس سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ یہ دیکھیے، اچھا اب بتائیے ہم کعبہ کی کتنی عزت کرتے ہیں؟ کوئی نماز آپ کعبے کے علاوہ کہیں اور منہ کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ کعبے کی اتنی عزت کہ اس کے رکن یمانی کو چھونا ہے، اور حجر اسود جہاں لگا ہے، رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک جب چکر آپ لگائیں گے تو زور سے آپ کو پڑھنا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وہ کعبہ کی آسانی سے اس کے اندر لگے ہوئے حجر اسود کو اگر چوم سکتے ہو تو چوم لو، اس کا بوسہ لے سکتے ہو تو لے لو، لیکن اگر تکلیف ہو تو کسی کو دھکا دے کر آپ وہاں تک مت جائیے، صرف داہنے ہاتھ کو اٹھا دو، دائنے ہاتھ کو یوں اٹھا دو اور اللہ اکبر کہہ دو، دائنے ہاتھ کو ایسے اٹھاؤ، اللہ اکبر یہ کہہ کر آپ آگے بڑھ جاؤ۔ بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں ایسے، غلط ہے یہ طریقہ۔ اگر آسانی سے وہاں پہنچ جاؤ، بوسہ لے سکتے ہو، خانہ کعبہ کو کس کر سکتے ہو تو کر لو، لیکن اگر آسانی سے نہیں پہنچ سکتے، دھکا کا دینے کی ضرورت پڑے تو کسی کو دھکا دے کر مت جائیے،
وہاں تو آپ سے بھی زیادہ تگڑے وگڑے لوگ ہیں، حبشی لوگ ہوتے ہیں افریقہ کے، آگے بڑھ کر لے لیتے ہیں دھکا. ہم کو بھی دھکا دے دیا تھا، گرے تھے بہت دور، لیکن جن کے اوپر گرے انہوں نے اٹھا لیا، نیچے نہیں گرنے دیا تھا. اتنے ہوتے ہی ہیں وہ، اتنے تگڑے کہ کچھ ایسے کریں گے آپ جائیں گے دور، بس ٹھنڈے زبردست. دیکھا ہوگا آپ نے گیم میں کھیلتے ہوں گے نا، میچ تو دیکھتے ہی ہوں گے. کرس گیل کو دیکھا نا کتنا رکھا ہے، ہونٹ ووٹ دیکھو کتنے موٹے، اس سے بھی زیادہ تگڑے تگڑے آتے ہیں تندرست اٹھا کے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہی لے لیں اس کا بوسہ، اور لگتا ہے شاید انہی کالے لوگوں کی بوسہ لینے سے حجر اسود بھی کالا پڑ گیا ہے. ایک مذاق ہے یہ، ایسا نہیں ہے. آسانی سے لے سکتے ہو تو لے لو بوسہ، اور نہیں لے سکتے ہو تو بس ہاتھ اٹھا دو داہنا، اللہ اکبر، پھر آگے لے جائیے. یہ کیا کہا، تجھ سے بھی بڑا مقام، اتنی باعزت ہے، اتنا باعزت ہے کعبہ. لیکن عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا، ابھی بھی کوئی بھی کعبہ پر غلط نظر ڈال دے تو آپ اس کو معاف نہیں کریں گے. دیکھا نہیں ایرانیوں نے ایک میزائل پھینکی تھی خانہ کعبہ پر گرانے کے لیے. سعودی عرب کی اندر لگی ہوئی جو چیزیں ہیں جو میزائلوں کو نیست و نابود کر دیتی ہیں وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گی اس کی حفاظت کے لیے. دور سے ہی اس میزائل نے دیکھا کہ ایران سے ایک میزائل آ رہا کعبہ پہ گرے گا، یہاں سے میزائل آٹومیٹک نکلتی ہے اور ایران سے آنے والی میزائل کو دھوست کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. شیعوں نے کب چاہا ہے کہ کعبہ آباد رہے؟ میرے بھائیوں، وہ کعبہ جس کی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے ہم لوگ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس سے بھی بڑا مقام و مرتبہ ہے ایک مومن کا، اس سے بھی بڑی عزت اور احترام ہونا چاہیے ایک مسلمان کا، وہ ہمارے اور آپ کے اندر ہے. کیا ہم کسی مسلمان کی عزت و آبرو کو اس لائق سمجھتے ہیں؟ یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے. عبداللہ ابن عمر کے اس واقعے سے ہمیں عبرت لینا چاہیے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی نظر میں کتنا بڑا ادب اور احترام ہے. کیا حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہہ دیا کعبے سے بھی بڑھ کر ہے کعبہ، تجھ سے بھی بڑھ کر ادب اور احترام کے لائق ایک مسلمان ہے، ایک مسلم کی عزت و آبرو ہے. جنگ ہو رہی ہے، اور سنو جنگ ہو رہی ہے، اس جنگ کے اندر بہت سے صحابہ لڑ رہے ہیں. اس جنگ کا نام ہے جنگ یرموک، اس جنگ کا نام ہے جنگ یرموک. اس جنگ کے اندر صحابہ لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے کچھ صحابی زخمی ہو کر گرے ہوئے ہیں. ایک صحابی کو ڈیوٹی ملی تھی کہ وہ پانی پلائیں زخمیوں کو، ڈھونڈیں اور تلاش کریں. ایک صحابی پانی کا برتن لیے ہوئے زخمیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی زخمی مل جائے تو ہم اس کو پانی پلائیں. اچانک ایک جھاڑی کے پاس سے آواز آتی ہے، زخموں سے چور پڑا ہوں، کوئی مجھے یہاں اٹھا لے اور مجھے مرہم پٹی جہاں لگائی جاتی ہے اسے کیمپ کے اندر مجھے پہنچا دے. یہ پانی لے کر پہنچتے ہیں، اس جھاڑی پہ جاتے ہیں صحابی اور کہتے ہیں اس آدمی کو، اس صحابی کو اپنی ران پہ اٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا تمہیں پانی کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا ہاں، اگر تمہارے پاس ہے تو پانی مجھے پلا دو، مجھے شدید پیاس لگی ہوئی ہے. اس صحابی نے اپنے زخمی بھائی کو اٹھایا، اپنے سینے پر ٹیک لگا دیا، اس کو سہارا دیا اور پانی کا ایسے ہی گلاس اس کے منہ تک لے گئے یا مٹی کا پیالہ اس کے منہ تک لے گئے. ابھی ہونٹوں تک گیا ہی تھا، ابھی پانی کا ایک قطرہ اس نے پیا بھی نہ تھا کہ دوسری آواز کہیں سے آتی ہے کرانے کی، پانی کوئی مجھے بھی پلا دے. ادھر تم پانی پلا رہے ہو، اگر ایک دو گھونٹ پانی کے بچ جائیں تو مجھے بھی پلا دینا، میرے پاس بھی لے آنا، مجھے بھی شدید پیاس لگی ہوئی ہے. اس صحابی نے دیکھا پانی کے برتن میں پیالے میں پانی کمی ہے، دو چار ہی گھونٹ اگر میں نے پی لیا تو میرا بھائی پیاسا رہ جائے گا. اس نے وہ پانی اٹھا کر اسی کے ہاتھ میں دے دیا، فرمایا دیکھو شاید وہ مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے، مجھ سے بھی زیادہ پیاس کی شدت محسوس کر رہا ہے. نہیں میرے بھائی، پہلے تم میرے اس بھائی کو پانی پلاؤ. یہ بنایا تھا
ایثار، یہ قربانی دینے کا جذبہ یہ پیدا کیا تھا جناب محمد رسول اللہ نے ایک مسلمان بھائی کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے۔ اس نے پانی نہیں پیا، یہ پانی کا برتن لے کر دوسرے کے پاس جاتا ہے، لو بھائی پانی پیو، اس کو اٹھاتا ہے، اپنے سینے سے لگاتا ہے اور پانی کا برتن لے کر اس کے منہ تک لگاتا ہے۔ اتنے میں تیسری آواز آتی ہے وہیں پڑے ہوئے تیسرے صحابی کی، میں بھی پیاسا ہوں، زخموں کی تاب نہیں لا سکا ہوں، میں گر گیا ہوں، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے میرے اندر، اگر وہاں تھوڑا سا پانی بچ جائے تو ایک دو گھونٹ پانی مجھے بھی دے دینا۔ اتنا سننا تھا کہ دوسرے نے پانی نہیں پیا، اس نے کہا ادھر جاؤ، میرا بھائی شاید مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے، پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ یہ بیچارہ پانی لے کر تیسرے کے پاس جاتا ہے، جیسے اس کو اٹھاتا ہے، شاید یہی مرضی تھی اللہ رب العالمین کی، اس کو زمین سے اٹھا کر جیسے ہی سینے سے لگاتا ہے، اس صحابی کی روح کف سے عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، شہادت کا درجہ مل جاتا ہے، اور یہ بیچارے دم توڑ دیتے ہیں، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پی پاتے ہیں۔ ان نے دیکھا کہ وہ تو دم توڑ دیا ہے، چلو یہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، یہ تو شہید ہو گیا ہے، اب اس کو زمین پر لٹا دیا ہے، چلے دوسرے کو پلا دیں، لوٹ کر چلے دوسرے کو پلائیں۔ جب دوسرے کے پاس جاتے ہیں، اٹھو میرے بھائی، اور جیسے اٹھاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، دوسرے نے بھی دم توڑ دیا ہے، دوسرا بھی پیاسا اللہ کی راہ میں چلا گیا ہے، اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ اس نے کہا لو یہ حضرت بھی اللہ کو چلے گئے، اللہ کے پیارے ہو گئے، اب ہم کیا کریں، ان کو بھی لٹایا، چلو پہلے کے پاس چلے، جنہوں نے مجھے یہاں ریفر کیا تھا، یہ پہلے کے پاس جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، پہلا بھی اب میرے پانی کا محتاج نہیں ہے، وہ بھی آب حیات سے اپنی پیاس بجھا چکا ہے، وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ بیان کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اور اس مقصد کو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی نے ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو کا اتنا خیال پیدا کر دیا تھا کہ یہ اپنے سے زیادہ اس کی زندگی کو پیارا سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اگر میں نے پانی پی لیا اور میرے پانی پینے کے بعد اگر میں زندہ رہ گیا اور یہ مر گیا، یہ اس دنیا سے چلا گیا، تو میں کبھی بھی اللہ کو منہ نہیں دکھا پاؤں گا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اپنے لیے جیے تو کیا جیے، جینا ہے تو دوسروں کے لیے جینا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی تو یہ ہے کہ خود بھوکے خود کھا لیا اور پڑوسی بھوکا رہ گیا تو مومن نہیں، یہ تو میرے پاس نہیں ہے، اگر میں نے پانی پی لیا اور یہ پیاسا رہ گیا تو ہم مومن نہ رہیں گے۔ میرے بھائیوں، وہ اپنے پانی نہیں پیتے تھے، دوسرے کے پاس بیچتے تھے، وہ اپنی تکلیف سمجھتے تھے کہ دوسرا پانی پی لے گا اور بغیر پانی پی ہم نہیں بچ پائیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ دوسرے کی زندگی کے بچانے کی فکر کرتے تھے۔ یہاں تو دوسروں کو برباد کرنے کی فکر ہوتی ہے۔